الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دل کھول کے پڑھو درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ایک مرتبہ پھر درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمدللہ آج دیئے بزم سعید محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت نال انعقاد پذیر ہے، اور اگر محسوس نہ فرماؤ اور طبیعت تے بوجھ نہ ہوئے، چونکہ اس محفل دے اپنے خاص آداب ہیں اور اساں جلسے دے عادی ہیں. جلسے اور میلاد وچ فرق ہے. ہر جلسہ سونے دے ذکر دا جلسہ ہونا ہے، مگر میلاد پاک دی جڑی محفل ہے اس دے آداب عند العلماء اور اولیاء کرام دے نزدیک بہت حساس مسئلہ ہے. میں جناب کو کوئی تکلیف دیونا اپنے واسطے اچھا نہیں سمجھا کریں بھی، لیکن اگر مناسب ہوئے جڑے دوست، چونکہ انسان دی روح تو نہیں تھکدی، جسم بہرحال وقت دے نال نال آدمی دا ضرور زیادہ وقت گزر بنے، جسم کو تھکن محسوس ہوئے تو یہ کوئی مطلب ہے انسان دے ایمان دی کمزوری نہیں، بلکہ یہ جسمانی عارضہ ہے. اگر زیادہ تھکاوٹ نہ ہوئے تو میں گزارش کرے سبھی ذرا کچھ نیڑے نیڑے تھی آؤ. جی اللہ تعالیٰ اس دی جزا بخشے. اور ماشاءاللہ اج ایمت ہے تقریباً سارے بندے اس گال کو محسوس فرمائے، اور جڑے بیٹھے ہیں انہوں نال بھی گلا نہیں، چونکہ جنے دا کم جم ونجنے جڑے نیڑے تھی ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی، اور جڑے نہیں آ سکے انہوں کو بھی اللہ کہیں کو بھی محروم نہیں رکھدا. اسا بندے ہیں تے سارا مالک بڑی شان والا ہے. اور لائق ست تکریم حضور دیال جلوہ فرماہن او انہوں دا میں سمجھدا ضرور میں بھی اس شے کو ملحوظ رکھا ہے. تے صرف یہ ہے کہ چونکہ عقیدت اور محبت دا رنگ ہونے بھائی محمد مزمل سے بھی مجبور تھی کہ اس محبت دے ہتھوں گال کی تھی، تے میں بھی کو کسی بے رنگج کرنا چاہنا تاکہ انہاں کوئی محسوس نہ تھی وے، اور میں بھی سمجھا کہ میں بھی عقیدت رکھدا. حضور قبلہ پیر طریقت سید غلام جیلانی المعروف پیر گمایا شاہ صاحب، وہ ہستی شریعت اور طریقت دوہاں دی خدمت ساری زندگی اس جاگ دے بیٹھے ہو. میں تھا کہ شاید بس ہوں جی 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 لیکن اللہ تو کو ہمت دیتی ہوئی ہے. اسام حضور دے سارے نوکر جمع ہیں، او آل رسول ہن، سید بادشاہ ہن سونے، لیکن ساری زندگی حضور دی غلامی تے ناز فرمائے. بہت قابل قدر ہستی ہن. کوئی اس دے اندر ولی دی شان بیان کرنا اجازت ہے، بلکہ ایک اللہ رسول نے پسند فرمائے. آپ دا جگر گوشہ تشریف فرمائیں تے میں سمجھدا روحانی طور تے انہاں دی نظر کرم ہے اس بزم تے جاگ دے بیٹھے. اور چونکہ انہاں ہار پوائے این واسطے میں زیادہ دیر ایک گلے چ رکھا ہے
اگر سیدہ کن ہار ملے نا وہ ہار نہیں ہوندی وہ جیت ہوندی ہے. دوستان عزیز اللہ اکبر محفل میلاد ہے تے اج 16 ربیع الاول شریف جڑا دین گزرا ہے نا گزشتہ کل یہ دین نکاح ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نال. اور ہکو نہیں ہکے نہیں سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے سالاں دے فرق نال اسی دی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال لکھا ہے. اللہ جاندہ ہے کچھ بندے ہک پاسے محبت رکھ سن بے پاسے دور تھی کھڑ سن. اللہ فرمائے نبی دی شادی کن پرے نہ تھی من دوہائیں نکاح ہکے نہیں رکھوائیں. جی اصل سونے دی ہر نسبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں. اسی شہدنا ایمان ہے اور اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت دی تعظیم اے ایمان ہے. کمزور موقف نہیں اپناونا چاہیے، غلط گالی نہیں کرنی چاہیے، گلے شکوے نہیں، گلے مسلمان دے چنگے نہیں تے او تے پاک ہستیاں ہیں. گلہ تا مسلمان دا بھی صاف جتھا تھیون لگے بندہ دی کوشش ہونی چاہیے بندہ اس گال کو سنجیدہ نہ گھنے نہ سن دے ہیں نہ کرے نہیں. تے پاکن دا گلہ صاف جلے کوئی بندہ جسارت کرن دی کوشش کرے بندہ کو ہاتھ جوڑے مہربانی کر نہ اسا سن دے ہیں نہ کرے نہیں. گلہ بہت نقصان ہے. پاکاں انہاں مبارک ہستیاں دے خلاف زبان کھولنا بہت نقصان دے ہے. اسا نہیں جان دے ساری اتنی معلومات نہیں ساری دین تے اتنی دسترس نہیں اسا اتنے خبرہ نہیں رکھ دے کہ اسا پاکاں دے خلاف گال کروں. جڑے خبرہ رکھ دیں خلاف گال کرنا کیا انہاں تے زندگیاں قدمہ اج گزریاں وہ تو غلامی کریں دے جاگ دے بیٹھے ہو. جی اللہ تو خوش رکھے آباد رکھے. اس شے کو پلے بنن دی ضرورت ہے. بے ادبی کریں دین نہیں ہو سکتی. بے ادبی کریں دین نہیں. بے ادب دا خاتمہ خوار تھی سی بے ادب برباد تھی سی. بے ادب دے پلے کک نہ راسی جلے مرسی انہا چہرہ بگاڑ دیتا ویسی. بے ادب دی قبر محفوظ نہ راسی. تو سے تاریخ اٹھاؤ کدہیں بھی بے ادب شخص کامیاب نہیں تھیا. بلعم بن باعورا اپنے دور دا ولی کامل اللہ دا دوست ہے ایک بے ادبی تمہارا گئے. خود شیطان دی داستان بھی اس تو مختلف نہیں. جتنے ٹھکرائے گئے تھتکارے گئے راندہ درگاہ ہوئے جنہ کو اللہ نے دور کیتا ہے انہاں سارے دی تاریخ اٹھاؤ سب دی وجہ بے ادبی ہے. تے جتنے قبول تھے انہاں سارے دی خوبی ادب ہے. ایمان اسی شے دا نام ہے ادب دا نام ہے. معروف روایت تو اپنی گفتگو دا میں آغاز پہ کریں گا. یاد رکھو اس روایت تو پہلے آیت بھی سنے. یہود کن خطا ہوئی انہوں نے نبیوں کو خدا دا بیٹا آکھے. قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ. یہودیہ نے آکھے کہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے. نصرانیہ نے آکھے کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. عزیر علیہ السلام بھی رب دے پتر نہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی رب دے پتر نہیں. انہوں نے زندگی دے دو واقعات ہیں جنہوں کو پیش نظر رکھ کے یہود و نصارہ مغال تیج گئے. حضرت عزیر علیہ السلام دا مشہور واقعہ جے کو قرآن مجید 3 سپارے بیان کیتا گئے. جاگ دے بیٹھے ہونا کہ انہوں نے آکھے اللہ اس وسطی کو اس ویرانے کو کریں آباد کرے سے. آواز قدرت آئی اسا مالک ہے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. عزیر علیہ السلام 100 سال تک سکتے رہ گئے. 100 سال تک مثال فرما گئے.
ثم بعثہ، 100 سال بعد اللہ نے عزیر علیہ السلام کو اٹھا کھڑایا۔ قال کم لبست، پوچھا گیا دسو کتنا عرصہ ستے ہو؟ اہدن لبست یوما او بعد یوم، اتنا سکون آئے جی میں ہک نہیں نیندر پوری نہ تھی ہو دے۔ اللہ تعالیٰ نے سمایا کتنا ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال سما کے اللہ اٹھا اور پھر فرمائے عزیر علیہ السلام جی میں ستے ہیں، داڑھی مبارک دے بال سیاہن وہ سیاہ رہ گئے، کپڑے میلے نہیں تھے، لباس تے غبار نہیں آیا، آپ دے پتر سفید ریش تھی گئے، بیٹے دی عمر زیادہ لگ دی ہے اور باپ دی عمر کم لگ دی ہے، آپ دے تمام رشتہ دار بڑھڑے تھی گئے، آپ جی میں ستے نو میں اٹھے تھے۔ اللہ نے اپنے نشانی دکھائی ہے جڑے اللہ والے ہونن، فرمایا انہاں کو اگر وہ فوت بھی ہو ونجن موت تا حق ہے تے متا تساں انہاں کو اپنے اتے قیاس کرو۔ قال بل لبست 100 عام، ارشاد باری تعالی بلکہ ہوتے 100 سال پورے ستے ہو تسا۔ فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ، تساں تے اچھی شان والے ہو، اسا تہاڈا کھانا بھی خراب نہیں تھی مانڈیتا، نہ پانی خراب تھا نہ کھانا خراب تھا۔ فرمایا 100 سال تک، اور بے پاس اللہ فرمایا وانظر الى حمارک، گدھے دی طرف نظر کرو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اساں لوگاں واسطے ایک نشانی بنائے، فَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، تو سائیں کو دیکھو اساں کیویں اندیا ہڈیاں اچ روح پھونک دینے ہیں، اندیا ہڈیاں اٹھیاں، ہڈیاں تے گوشت آیا، گوشت تے پوست آیا، پوست تے جلد بنی، جلد تے وال تھے، کھوتا اٹھ کھڑا تھیا، گدھا کھڑا تھی گئے۔ ہن اگر 100 سال بعد جلے گدھا اٹھی کھڑے تے وہ آکھے میں ہی زندہ تے نبی بھی زندہ، تے گدھے دی سوچے نبی دا مقام نہیں۔ تمہاری چپ تو صدقے 100 سال بعد اللہ نے انہیں مردہ ہڈیاں روح پھونک کے زمانے کو دس ہے اساں زندہ کر سکتے ہیں، اور نبی کو 100 سال انہیں لباس کو محفوظ رکھ کے اللہ زمانے کو دس ہے اساں حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ انہیں ہڈیاں خاک ہو گئی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ او جلے خاک ہو گئے تو ہن اٹھی نہ سکتے، تے جڑا جے کو اساں حفاظت ہی رکھے 100 سال بھی گزر بنے اندھا والا دا رنگ نہیں بدلا، ناخن نہیں بدھے، 100 سال تک انہوں کو مغالطہ لگے یہودیاں کو کہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے، چونکہ بے اس دا محفوظ رہنا، 100 سال بعد اٹھنا یہ الگ نشانی ہے۔ نصرانیہ کو جناب عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اسی طرح دا مغالطہ لگے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں دے وسیلے نال پیدا فرمایا۔ جاگ دے بیٹھے ہو، دوہائیں واقعات قرآن مجید نے بیان فرمائے اور دوہاں واقعات کو انجیل نے بھی بیان فرمائے۔ یہود کو بھی مغالطہ ہے عزیر علیہ السلام دے بارے، اللہ نے فرمائے اتباعت ہے جنہ یہود کو خدا دا بیٹا آکھے، جنہ عزیر کو خدا دا بیٹا آکھے، جنہ عیسیٰ کو اللہ دا بیٹا آکھے۔ اللہ واسطے لفظ خدا جائز ہے، جاگ دے بیٹھے ہو، مگر جائے ویلے اللہ رب العزت جل شانہ تو علاوہ کسی غیر خدا واسطے لفظ استعمال کرنا ہوئے جڑا خدا نہیں مگر انہیں بارے گال کرنی ہوئے تو اتھا بندہ لفظ اللہ استعمال نہیں کر سکتا۔ بھئی ہندوان دے جڑے خدا ہن انہاں کو اللہ نہیں آکھا ویدا۔ توجہ ہے میری طرف، بلکہ میں عرض کر دے پوری دنیا دے مشرک، دنیا بھارے جتھا کتھے مشرک ہیں اپنے کہیں جھوٹے خدا واسطے لفظ اللہ استعمال نہیں کریں دے۔ اسا تا مسلمان ہے، اسا تا یقیناً اللہ ہی کے جڑے مسلمان نہیں او بھی اپنے جھوٹے خدا واسطے اللہ دا لفظ استعمال نہیں کریں دے۔ آج تک کہیں جھوٹے خدا کو اللہ نہیں آکھا گیا، جنن بھی اللہ آکھا ویسی سچے رب واسطے نہ استعمال تھی دے، جھوٹے خدا واسطے نہیں۔ جیڑا مالک
دنیا بھر دے مشرکاں کو اپنے نا دے غلط استعمال دی اللہ ہمت ہی نہیں دینا، تین کیا سمجھے اس مالک دی طاقت کتنی ہے؟ اللہ دے بڑے بڑے دشمن حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے خدا دا بیٹا آکھے، حضرت عیسیٰ کو نصارہ نے خدا دا بیٹا آکھے، برباد تھا۔ مکہ دے کافران کے بھی خطا ہو، انہوں نے کیا آکھا؟ قالوا ما لهذا الرسول، اے ہستی کی میں رسول ہے، اے سونا کی میں رسول ہے، اے کیسا رسول ہے؟ یاکل الطعام، اے کھانا کھانا ہے، اسیں کھانا ہے، اے بھی کھانا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اے بازاری چل دے، اساں بھی ویندے ہیں، اے بھی بازار ویندے ہیں، اساں بھی تجارت کرنے، اے بھی تجارت کرنے۔ اللہ فرمائے اے ہی برباد تھی گن، نہ نبی کو خدا جیسا آکھنا ہے، نہ نبی کو خود جیسا آکھنا ہے۔ جنہ خدا جیسا آکھا اوہی تباہ ہو گئے، جنہ خود جیسا آکھا اوہی تباہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو وقت ولادت کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج اس جگہ تو گزرن جتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تھی ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ بخاری اور مسلم دی روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری رکی اور سواری کو جبریل علیہ السلام بدھیندے رہے، جتھا میں ویندے سواری کو بد کھڑے دے۔ میں بڑا حیرانہ، براق تو وجہ نہیں کی رہی ہے۔ قیامت تک دے ہر نمازی کو ڈسایا گیا سواری بد کے نماز پڑھی کر۔ بے شمار بھئی حکمت ہی ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اتھا پہنچن، جبریل علیہ السلام عرض کی تھی سونا اتھا نماز ادا کرو۔ سرکار نے اس جگہ تے نماز ادا کی تھی۔ جبریل علیہ السلام عرض کی تھی سرکار ایک جگہ بیت اللحم، وادی یروشلم، اس وادی اس جگہ تے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تھی ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا جتھا عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تھی ہے اتھا نماز دی اجازت ہے، تے اس گھر دی کیا شان ہو سی جس گھر سونے محمد مصطفیٰ دی ولادت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ او گھر خانہ ابو طالب۔ آج میں مضمون لمبا چھیڑ بیٹھا تو میرے کو لوگ گال حالے سمٹ کے آندھی نہیں پئی مضمون دی طرف، تو تواری ایجا سبحان اللہ تو میں کو لگ دے نماز پڑھ کے ولا تقریر کرنی پوسی، چونکہ ایسا جڑی کیسے پکئی ودے ان تو کو سنامنی تو پوندی ہے جی۔ اور عرض اے کرنا ہے دوستان عزیز، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ بوقت ولادت عیسیٰ طبیعت ملال غم ہے، آواز قدرت آئی، مریم کیا گال ہے؟ مالک مونج صرف اے ہے لوگ کیا اکثر، مالک فرمائے کوئی گال نہیں ایسا تیرے نال ہے۔ بھوک لگی ہے، قرآن مجید آدھے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِتْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ آواز قدرت آئی ایک کھجی دے دھن کو ہلا، ایک کھجی ہلے سے تے پکی اتو لتی پینڈا سی، اتو لتی۔ یہ مہینہ کیڑا ہے؟ انگریزی عیسوی اعتبار نال، قمری اعتبار نال نہیں، شمسی اعتبار نال۔ یہ مہینہ ہے نومبر دا جی، نومبر دا مہینہ ہے۔ اگلا مہینہ کیڑا ہے؟ دسمبر دا۔ دسمبر اچ مزید سردی ود ویسی تے 5 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تھی ہے، 5 دسمبر کو۔ تے اللہ فرمائے کھجی ہلا پنڈ، میں توارے کو لو پوچھتا پنڈ کڈن ہوں دیئے، پنڈ ہوں دیئے خاص گرمیاں ساون، صحیح ہے، اتو لتی پنڈ، ساون بدرہ ہوں دیئے جی۔ ساون تو پہلا مہینہ کیڑا ہے؟ ہاڑ۔ ہاڑ چی کوئی جڑی لون والی پنڈ ہوں دی لونی او لب ونجے تو لب ونجے، وگرنا اتو لتھی پنڈ دا موسم ہے ساون، ساون بدرائیں یعنی اگست مہینے ون کے پنڈ ہوں دی ہے، اگست پنڈ اتو لتھی آندی ہے۔ اور یہ دسمبر دا مہینہ، دسمبر دے مہینے پنڈ دا خواب ہی کوئی نہیں ہونا، لیکن اللہ فرمائے وَحُزِّي إِلَيْكِ
بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. اللہ نے نہیں فرمایا کہ پنڈا سی، اللہ فرمایا تازہ اتو لتی پنڈ ہو سی، لونی نہیں ہومنی پنڈ آسی. میں حیران میں کہ اللہ ولادت عیسیٰ تے بی بی مریم کو پنڈ کیوں عطا فرمائی، اور او بھی تے جنت تو بھیجی جا سکتی ہے. زمین تے درخت اگایا گئے، اک بہارے رتے گئے، انہاں بہاریاں تے پھل لگے، پھل پکا ہے، مٹھاس بھی آ گئی ہے، اور کھجی دا دھڑ ہلاون نال چنگی پنڈ ڈھیپ ہوئے. اے بھی اندہ کرم ہے جلے پنڈ ڈٹھی ہے، بی بی نے چاہ کے کھا دیئے. میں حیران ہاں، آواز قدرت آئی، نبی دے میلاد تے مٹھائی ونڈن سنت خدا ہو وجے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، کھاؤ بھی صحیح، پیو ہی صحیح، اپنی آنکھاں کو ٹھنڈا کرو. فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ، اگر کوئی بندہ نظر آونے، فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا، اشارے نالو کو ڈس دیوائے میں کو چوپ دا روزہ ہے. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْجَوْمَ إِنْسِيًّا، میں آج نہیں بول رہا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اپنے بچے کو اٹھا کے آپ قوم دی طرف آ گئی. جلے آپ چاہ کے آ گئی جن، بچے کو چاہ کے خود آ گئی جن. تے قوم آکھے مریم توں چنگی، تیرا ابا ہی چنگا ہے، تیری امی بھی نیک ہے، اصلا تیری جھولی چبال لٹھے. یہ کیا سبب ہے؟ اس بچے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادرج خود بول پہ فرمائے نا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ نے میں کو کتاب عطا فرمائی، اللہ نے میں کو نبی بنائے. میں تیرے کو پوچھتا تو حضور دا کلمہ پڑھی ودا ہے؟ کیا واقعی تے کو کلمے دا احساس ہے؟ تو آج بھی لوگوں کو عہدہ ودا ہے، 40 سال تک خبر کوئی دیا. عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادری چاہدے پہن، میں صاحب کتاب بھی ہاں، اور میں نبی بھی ہاں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سلطان انبیاء ہی، سرکار کو خبر نہیں. اللہ دی عزت دی قسم، سارے نبی شان والے مگر سارے نبی جیسا کوئی نہیں، سب رسول رتبے والے مگر سارے رسول جیسا کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادری اپنی امی دی برات کر کے، انہاں دی صفائی دے کے، انہاں دی شہادت اور انہاں دی پاکیزگی اور تقدس کو بیان کر کے قیامت تک دے لوگاں کو ڈس گئے. نبی دیا ماں شان والیاں ہوندیاں، نبی بھی شان والے ہوندن. آغوش مادری بچے جاہل ہوندن مگر نبی عالم ہوندن. اور پھر اور نکاح دی تقریب تو پہلے ایک مشہور گال ہے بھی، اگر تسا کہیں کو پرکھنا ہوئے اندھے نال سفر کرو یا لین دین کرو. عرب دی ذہین ترین خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میرے نبی نال دہائم مسئلے طے کی تھے، لین دین بھی سفر بھی. لین دین براہ راست کی تے، کاروبار کی تے، تجارت واسطے سامان فراہم کی تے، لین دین کو ڈٹھے، اور سفر اپنے غلام دے ذریعے میسرہ کو نال بھیجے. آکھے نے سفر اچھ دیکھیں سونا کیسا ہے. آج اگر سادہ حال کوئی دیکھے جڑا بندہ پیسے گھننا ہے، یہ نیت نال گھننا ہے، ولا نہیں دے بڑے، قرضہ چاہتا ہے واپس نہیں کرنا، کاروبار شراکت ختم ہو گئی. سود کو کیوں تقویت ملی ہے؟ سود کیوں جڑا پکڑ گیا؟ سود کے جان کیوں نہیں پہ چھوڑ دی؟ اس دی وجہ ہے کہ اگر کہیں بندے کہیں کو کاروبار پیسے دیتن تو کاروبار مشترکہ شروع تھا ہے، جندہ دا لگے وہ پرواہ نہیں کی تھی. میں سود دی تعویل نہیں بیٹھا کرے دا، سود حرام بدترین حرام ہے. سود تو بچن ضروری ہے، کوئی بھی تعویل سود واسطے جائز نہیں. مگر میں توارے کل پوچھتا سارے کاروبار کو کہیں خراب کیتا ہے؟ توارے چپ تو صدقے ملا دے جائے ہیں، ایک مسئلہ ہی پکا ونجو سارے واسطے کافی ہے. میں درخواست کرے سا ہاتھ جوڑ کے، اے 10-15 بندے جا کمیٹیاں بنا کے کسانہ کو، مزدوراں کو اور کم کرن والے ہنر مندہ کو، دکانداراں کو بندے ان پھسے دن 10-12 دیا کمیٹیاں بنے دن، کم و بیش بندیاں دیا، انہاں دے مابین پیسے دا لین دین رکھ کے ادھو تے سود وصول کرے دن.
اس طرح دے بینک اور ادارے کھل چکے جنہاں جا ٹیمہ تنظیمات لوگوں کو قائل کرن تے مصر اصرار کرن اور نوجوانوں کو پیکج دیتے ویندن. میں دو جوانوں کو گزارش کرے سا کہ اوکھے سوکھے گھر بے کے گزارا کرچا بے روزگاری دا مقابلہ کر اللہ تے کو حیا والا عزت والا رزق دے سی مگر اس سود دے کاروبار دا حصہ نہ بن. بندیاں کو نہ پھساؤ انہاں کو تباہ نہ کرو انہاں کو نقصان خسارے نہ پاؤ. چیل نہیں سیدھی تھی بندیاں دی والا جڑا بکری بچے دا ودائی انہیں منجھی وک گئی ہے زمین جائیداد تک بہاری آندی ہے سود نال. سب تو وڈی بہاری سب تو وڈا نقصان ایمان دا تھی دے. میری گالتوں کو کوڑی تا لگی ہو سی مگر میں مجبور ہاں میں اپنے معاشرے دی اس تباہی تے چپ رہا روز محشر سارا گریبان پکڑا ویسے. اسے گناہگار ضرور ہے مگر سود گناہ نہیں سود غداری ہے. جاگ دے بیٹھے ہو سود بغاوت ہے. سارے وس نہیں کہ ایسا انہاں ادارے کو طاقت نہ روکو ہاتھ نہ روکو انہاں دے دروازے تے تالے لاؤں سارے وس نہیں. ریاست اپنے فرائض تو ہمیشہ غفلت اور کوتاہی مصروف ہے. اگر ریاست کو وقت چاہیے ہے پتہ نہیں یہ کرن سدھر سے میرے ارباب سیاست نالے گلا بجائے لیکن میں اپنے دوستوں کو تو گزارش کر سکتا تو آپ کو ریاست نے ہاتھ کڑیاں نہیں پاتی ہیں تو آپ کو کہیں مجبور نہیں کیتا. جڑا بندہ سود دا سبق تو آپ کو دے بنائے تو سا ان کو سبق دے ہو تو سا ان کو آکھو پوتر تے کوئی گال نہیں ٹھان دی چنگے باپ دی اولاد ہے تو لوگاں کو سود واسطے پھسے دیں. میری گزارش ہے انہاں کو صاف نفی جواب دے ولا انہیں جو بندے ودن میں کو معذرت دینا لاکھنا پوسی وہ اکثر فلان عالمی سارے نال ہے فلان عالمی سارے نال ہے فلان عالمی سارے نال ہے. علماء دا کردار حجت نہیں تواری چوپ تو صدقے میرے واسطے کسی مولوی دا کردار حجت نہیں میرے واسطے قرآن اور سنت دلیل ہے. لہٰذا کسی بھی عالم دا آکھن تب میں تا آہداں کہ وہ بالعموم جھوٹ بولے نہ لیکن سچا بھی ہوئے وہ کردار سارے واسطے دلیل نہیں سارے واسطے سونے نبی دا فرمان کافی ہے. جیڑی شاید تے کو محسوس تھی وہ سود ہے او کو جھتی دی نوکتے رکھ ٹھوکر مار دے سا کو حلال والے اڈو لکمے کافی ہیں جن نال سونا رسول خوش رہوے. آج میرے آمن دا مدعا حاصل ہو گئے ان سنو میں اپنے سونے نبی دی شان ان سونے دی نات کچھ لفظہ کھا. میرا نبی اچھے رتبے والا اچھی شان والا گال ادب تو چلی ہے. جبریل علیہ السلام احدن کنتو رائیت ملکن فی السماء علی سریرہی میں ایک فرشتے کو ڈٹھے جڑا آسمان تے بہنا ہے حولہو 70,000 من الملائکت ان دے ارد گرد 70,000 فرشتے ہیں یخدمونہو صفن صفا قطار اندر قطار ان دی خدمت اجرہنے ہیں. کل نفس یتنفس ذالک الملک او فرشتہ جلے ساہ گندہ ہے یخلق اللہ تعالی ملکن اللہ فرشتے پیدا فرمینا ہے. فہابتا الہ کافر ایکنی رب رسے اللہ کو کوہ کافج بھکائے جڑا فرشتے جمہدہ ہے او کو مچھران سٹھے ان دے پر سڑ گئے انوار سلب ہوئیں. جبریل علیہ السلام آدھن میرا گزرت ہے میں کو دیکھ کے آہدہ جبریل انت سید الملائکہ استشفع لی واستغفر لی تو فرشتے اندر سردار ہیں کہ نہیں رب نال سارے بارے یلوا. جبریل علیہ السلام آدھن میں او فرشتے کو آکھے تو ہجوم ملائکے چرہنا ہمیں 70,000 مخدوم ہمیں ہر ساہدے بدلے فرشتے پیدا تھینے ہن. آج آسمانہ تو زمین تے آپ ہیں تیرے نالے حشر کیوں تھے اے فرشتہ آہدے میں مصروف عبادت ہم. فمر ربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی لیلت الاسراء پھر معراج دی رات آئی سونے محمد مصطفیٰ دا گزرت ہے والی کونین دا گزرت ہے سید دارین دا گزرت ہے شافع محشر دا گزرت ہے سجاہ لا مکان دا گزرت ہے حبیب کبریا دا گزرت ہے سلطان کون و مکان دا گزرت ہے. میں سونے نبی دی آمد تے فما قمت لہو کھڑے ہو کے سلام عرض نہیں کیتا
ادب واسطے حاضر نہیں تھیا آواز قدرت آئی تیری حیثیت اج سر حبیب دی آمد ہے سر محبوب دی آمد ہے اساں شہراواں سجائیاں ہن تو ادب واسطے حاضر نہیں تھیا ذرا جاگ دے راکسو دوستان عزیز آواز قدرت آئی تو نے آیا اے فرشتہ اہدے میں رب سونے کو عرض کی تھی کہ میں تیری نماز ہی چھم میں این واسطے ادب واسطے کھڑا نہیں تھی سگا میں تیری نماز ہی چھم آواز قدرت آئی ایکو آکھو انہیں پر جھلا دیو انوار سلب کرو تخت چھگنو فرشتے ہٹا دیو آسمان دے تخت بھکاؤ زمین دے گڑھے سٹو قیامت تک دے نمازیاں کو پتہ لگے کہ نماز بعد ہی میرے محبوب دی محبت پہلے ہے کل دین کو کنٹ کر کے ایک کیڑی نماز پڑھتا رہ گئے انہیں پڑھیا نمازاں چاہ کے انہیں محت مارو ایک فرش زمین تے بھکاؤ قیامت تک دے نمازیاں کو پتہ ہوئے جب تک سونے دا ادب نہیں نمازاں قبول جاگ دے بیٹھے ہو کاف قاضیہ کھول کتاب نسا ایڈو وقت نماز اوڈو جار آگئے ایڈو پاک مؤذن آزان دیتی اوڈو گھنڈ کھول دلدار آگئے حکمہ تو فرض عظیم نو ہیں میری سوچ تو پانی تار آگئے ناشاد نماز والا پڑھسوں اٹھی ادب کروں سرکار آگئے میرے نبی دا ادب جاگ دے بیٹھے ہو جبریل علیہ السلام اہدن کہ میں ہکنی رب کو انہیں بارے دعا منگی میں کہ اللہ سارے نال روس نہ ونے انہیں نال تو ناراض ہے او معافی منگ دے مگر اسا آپ تیرے کو معافی دے طلبگار ہیں تے کو گال پسند نہیں تے اسا معافی منگنے ہیں لیکن تیرا کرم بہت وسیع ہے او فرشتہ تیری یاد ہچے تیرے در تو وہ کتھا ویسی اللہ تو مہربانی فرما کرم فرما آواز قدرت آئی اسا منینے ہیں پر او کو آخ کوئی وسیلہ گول کرنے میں کہ اللہ جبریل کو کیا کہے کیا وسیلہ کہیں مسجد جوان کا ٹک پو ہے کوئی داخلہ کتے رجسٹر تھی وے کیڑی شے کو وسیلہ بناوے آواز قدرت آئی فَقُلْ لَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ جبریل علیہ السلام کو صلاح دیتی سونے دی ذات تے اور حضور دی آل تے درود بھیج اگر اجازت ہوئے آج یہ واقعے کو پورا کر چھوڑو اور نہیں کیڑا ہے وہ موسم کیسا ہے وہ وقت کیڑا ہے آج جلے جبریل علیہ السلام آئین نا ایکو درود دا اکھن ایکو پر چاہیدے ہن توبہ دا طلبگار ہے آج جبریل اکوان کے آکھے کہ سونے پاک حسین دی ولادت تھی ہے میں وینا پیا مبارک ریمان الروز الانف اور الشفا نے اتھائی روک دیتا ہے مگر دیگر اہل علم نے اس روایت کو مزید پانی لائے میں بھی چاہنا کہ آج گال پوری عرض کر چھوڑوں اور جناب تک پہنچے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آسمانہ تو مبارک بادیدہ پیغام بھی دیا نے چاہتے نے اس فرشتے کو ارباب علم نے نزدیک اس فرشتے دنا فطرس فطرس اس دا فارسی ترجمہ پترس ہے پترس لوگ اپنے بالا نے نام بھی رکھ دن جی فطرس یہ جڑا فطرس نامی فرشتہ ہے ایک جبریل چاہتا ہے در مصطفیٰ تے گھننا ہے زمانے کو نسس اتنا لکھان دے علاج تھی جبریل کو مدینہ پر مارن دی اجازت کوئی نہیں ہمیشہ پر سمیٹ کے آئے مگر جبریل دی خوشبو سونے تک ضرور پہنچتی ہے آج جبریل نے اپنے پران دی ہلکی جھیں آواز لیتی ہے خوشی سرکار نے فرمایا اپنی بیٹی شہزادی کو کہ سونے حسین دی ولادت تے جبریل مبارک نے منائے میں جبریل دی گال سنن وینا چونکہ حویلی اتنی مقدس ہے اتنا جبریل بے اجازت قدم نہیں رکھ سکتا
سرکار اپنے دروازے تو باہر آئیں، جبریل علیہ السلام نے اللہ دا سلام دیتا ہے، مبارک دیتی ہے، حضور بڑے خوش تھے، پاک حسین دی ولادت تے مبارک وصول فرمائی۔ جبریل آدھے کہ حضور فرمائے ایک کون ہے؟ عرض کیتے سونا اے فطرت سے راندہ درگاہ تھیا ہے شب معراج، اور آج وقت گزر گئے کافی، سرکار سال ہا سال بیت گئے، آج رب رٹھا ہویا اندے نال منیندہ پہ، اے آپ دے دروازے تے آئے سونا، اتھا نہیں حاضر تھی سگا، آج سلام واسطے آئے تھے، مبارک واسطے بھی۔ سرکار فرمائے پھر جیندی ولادت ہے میں اوہی حسین کو چاہنا۔ ہائے پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف فرماتا ہے، شہزادے مبارک حسین کو ہتھاں تے چاہتا، چاہ کے حضور اپنے دروازے تے قدم رکھا، فطرس کو قریب سر کے سونے پاک حسین دے ہاتھ پھروائے، دست حسین دے لمس نے فطرس کو نور عطا کیتا، اور پاک حسین دا بچپن دے اندر اپنے مالک نال ہم کلام ہونا اور فطرس تے نوازش کرنا، آواز قدرت آئی، اسا حسین دے ناز اٹھاونا، اسا مالک ہیں، سارے ذمہ کرم تے ہے، لہذا حسین دی دعا کو اسا خالی نہیں لوٹیں دے، اور فطرس کو در رسول تے پر نصیب تھے، کوئی سمجھے تے صحیح، جن دی ولادت دے وقت دروازے تے آکے فرشتے خیرات پاوے دے ہومن، اس حسین دی سخاوت دا عالم کیا ہو سی۔ گالتا میلاد مصطفیٰ دی ہے تے پہنچیے میلاد حسین تک۔ اساں اس میلاد کو اس میلاد کے جدا نہیں سمجھ دے، وقت ختم پیا ہوندے، سورج اپنی منزل دی طرف رواں دوائیں، نماز عصر ادا کرنی ہے، فرض۔ اور دوستان عزیز، اللہ اکبر، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 15 رمضان المبارک کو امام حسن دی ولادت تھی، اور شعبان المعظم امام جنت مقام آقا و مولا حسین تے 15 رمضان المبارک کو امام حسن دی ولادت، انہوں رات کو ولادت تھی ہے، سحری دے وقت جڑا روزہ رکھن دا ٹائم ہوندہ ہے، بی بی نے روزہ رکھا ہے، اتھے ہی بیٹھے ہو، روزہ رکھا ہے، اتن جلے روزہ رکھ گنوں، سحری کھا گنوں، فوراں جلد ہی کیڑی نماز دا ٹائم ہوندہ ہے، صبح والی فجر والی نماز، بی بی اٹھن فجر دی نماز ادا کی تھی۔ تعلیم امت واسطے ایسا وقت آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت دے اندر جڑا نماز دا وقت ہے، اس وقت دے اندر حضور نے نماز ادا نہیں کی تھی، بعدج کی تھی ہے، چونکہ میں اپنے نبی دی نماز کو قضا نہیں آکھ سکتا۔ جاگ دے بیٹھے ہو جی، اپنے سونے نبی دی نماز کو میں قضا نہیں آکھ سکتا۔ میں عرض کیتا ہے کہ وقت ختم تھی گیا، تو سرکار نے وقت ختم تھی مرتو بعد نماز فجر ادا فرمائیے، واللہ بھی میرے کو لفظ وہ نکلے ادا فرمائیے، سبحان اللہ آکھو، اے ہے تعلیم امت واسطے بھی اگر کہیں دی نماز قضا تھی وجہ تا او جڑلے اٹھے نماز پڑھے۔ تعلیم امت واسطے ہے یہ مرحلہ، اللہ نے ادھا انتظام فرمائے، حضور نہیں ستے، اللہ نے سمائے، حضور دے اکھی سمجھیں دل نہیں سمجھا، تعلیم امت واسطے مرحلہ آئے، مگر میری گال دل دی تختی تے لکھے، بی بی پاک دی شان اور رتبہ اپنی جگہ تے، سرکار دی شہزادی حضور کے زیادہ رتبہ نہیں رکھ دے، سدا یہ ایمان ہے، مگر اس مسئلہ نماز دے اندر بی بی پاک کو اللہ رسول نے اتنی شان بخشی ہے کہ پاک بی بی زہرا دی کوئی نماز کریں بے وقت نہیں تھا، تواری چپ تو صدقے بچہ جب میں نماز وقت تھے۔ حضور کو ماکھی پسند ہے، ماکھی شہد تو آکوئی ساکت ماشاءاللہ سارے ہیں کو جی ہن تب مارکا بھی نہ دلہا ہے جی اللہ تا خوش رکھے، کھلتے بیٹھے ہو تو سانا جی کوئی بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔
شہد ماکھی حضور کو پسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نال محبت فرمائیں، ماکھی شہد شفا ہے، سونے نبی کو پسند ہے۔ تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والیاں ازواج مطہرات آپس دے معاملات ہونا، ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ایک کلو ونجن بئی کو ناگوار گزرا ہے، گالتا اصل تا بئی ہے تے ماکھی درمیان اس بہانہ بن گئی۔ انہاں عرض کی تھی سرکار جڑا ماکھی والا پانی سرکار آپ نوش فرمائے ہوئے تواری خوشبو اپنی ہے، مگر اے جڑی ماکھی والا پانی ہے حضور اندھی اج توارے مبارک جسد اتھر چوں خوشبو دا احساس پیا ہوندہ ہے۔ سرکار کو گال ناگوار گزری طبیعت تے بوجھ تھیا، حضور نے فرمایا کہ اگر میرے گھر والیاں کو میرا ماکھی کھاونا پسند نہیں آیا، حضور فرمایا آج تو بعد میں نہ کھا سکتا۔ مسئلے کو توجہ نہ سن گنا ہے، مونجھا نہیں تھی ونا، صرف اتنے گال دیکھنے کہ حضور رحمت ہن اپنے گھر والیاں دی اتنی گال دیوی حضور نے ہائے لحاظ رکھا ہے، فرمایا اگر انہاں کو نہیں پسند آج تو بعد میں ماکھی نہ کھا سکتا۔ اپنی طبیعت کو پسند ہے مگر بھئی انہاں کو نہیں پسند اپنے گھر والیاں کو، سارے گھر آئیتا اس مسئلے تے ڈانگ سوڑا پہ بنے جی کہ اے گھر والی ہو کے آدھے سا کوئی شے پسند نہیں، سا کو پسند ہے۔ حضور فرمائے انہاں کو نہیں پسند ہے، اسا انہاں دی پسند کو دیکھ رہا۔ حضور تا معاشرت سکھائیے، آداب سکھائے، زندگی سکھائیے، جیون سکھائے۔ اس گال کو منفی مانج نہیں نیونا، اسی مانج رکھنا جس مانج ہے۔ جنن سونے نے قسم یاد فرمائی کہ میں آج تو بعد ماکھی نہ کھا سکتا۔ اللہ فرمائے میرا محبوب تے کو پسند ہے ماکھی، تے قسم چاہتی ہے چاہ میرے نہ دے، میں آپ پہ آہدہ میری قسم تروڑ تو ماکھی کھا، تواری چپ تو صدقے۔ میں مشکل مسئلہ ذرا آسان لفظیں عرض کرنے دی کوشش کی تھی ہے۔ اللہ فرمائے تے کو جو پسند ہے قسم تے چاہتی ہے میرے نہ دے، میں تے تو ہیں لہذا تیرا میرا معاملہ ہے، کہیں دے سڑن نال کتھی دے پیا سڑے اسا آپ آہ دے سونا اے تیرے گھر والے اے تیرے اے اس ماکھی تو نہیں ناراض انہاں کو نہیں جڑے میں دشمن ودے گالی کرندن بھی قسم چاہتی او پرے مرن اے گھر والے تیرے ایویں آنکھ بیٹھن میں انہاں دے دلاں کو جاننا سونا تو بھی جان دے لہذا تو ماکھی کھا، مسئلہ تیرے میرے درمیان ہے۔ تعلیم امت واسطے میرے نبی نے کفارہ ادا کیتا، جاگ دے بیٹھے ہو، تعلیم امت واسطے حضور نے کفارہ ادا کیتا۔ اتھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آدھین کہ کفارہ ادا کیتا، حضرت عبداللہ بن مسعود آدھین کہ کفارہ ادا نہیں کیتا۔ دوہائیں ہستیاں ایسی ہیں کہ انکار ممکن نہیں۔ میں اپنے ابا حضور کے سوال کیتا بھی اتنا کیا ہو سی، ایک ہستی نے آنکھیں کفارہ ادا کیتا ہے، بھئی آنکھیں کفارہ ادا نہیں کیتا، میرے ابا جی فرمائے کفارہ ادا نہیں کیتا۔ تواری چپ تسل کے ہائے ہائے کچھ چیزیں انہوں کو اس زاوے تھک گئے ہو تو سبھی میرا خیال ہے۔ آج گال آگئے تو میں بطور مثال عرض کرنے پہ وگرنہ گریز کرنے ہیں، اپنی ذات دی گال نہیں کوشش ہونی چاہیے، لیکن گال آگئے میں عرض کرنے پہ میرے ابا جی کو مہمان آئے، میں گھر ہوں تے گھر چاہ پکاونا لگا کوئی نہیں ہے، انہوں معمول دے مطابق پیغام بھجوائے بھی چاہ مہمانہ واسطے، انہوں ذہن تے خیال نہیں ہے بھی گھر چاہ لگا کوئی نہیں، میں کو بخاری میں اٹھی کے چاہ بنائی تے میں جلے چاہ گئی نا تے چاہ دی ساخت تو انہوں کو پتہ لگا کہ چاہ بڑا والا کوئی نہیں ہے، جاگ دے بیٹھے ہو، انہوں کو پتہ لگا بھی بڑا والا کوئی نہیں ہے، بھی اے میرے بارے انہوں دا خیال گئے بھی انہوں نے وہی بنائی ہو سی تے او مہمانہ کو مل کے گھر آئے، میں کو بخار ہے تے اس بخار دی وجہ تو میں کو دیکھ کے فرمائنے تے کو اتنا بخار ہے تو آرام نہیں کرنا، میں توڑے کو پوچھتا اے جڑی ناراضگی ہے اس سے کوئی محبت ہے یا کوئی نہ؟ بلا تشبیح و تمثیل اے جڑی محبت دے اندر ناراضگی ہے اس ناراضگی دا جواب ہی کوئی نہیں، اللہ ناراض نہیں تھیا میرے نبی نہ، توارے چپ تو صدقے
اتھا وہ لفظ بھی استعمال نہیں ہو سکتا ناراضگی تھا. اللہ ناراض نہیں تھیا. اللہ نے تو اس کمال محبت دا اظہار فرمائے سونا تے کو پسند ہے باقی لہذا قسم ختم تسا کھاؤ. جنہاں نے آکے کفارہ دیتا ہے روایت صحیح ہے دیتا ہے مگر اسا امتی ہے اسا اس دے یہ لفظ ادا نہیں کر سکتے. انہوں نے آکھے یہ صحیح ہے کہ کفارہ ادا ہوئے تاکہ امت سمجھے جنہاں قسم کسی مجبوری دی وجہ تو تروڑنی پہ ونجے تے کفارہ دے کے اپنا دامن بچاؤ اللہ کو مناؤ کفارہ دے کے. مگر جنہاں نے آکھے کفارہ نہیں دیتا مسئلہ ہی جو ہے چونکہ کفارہ ہوں دے گناہ دا نبی گناہ کرے تے کفارہ دے وے سونے نے گناہ کیتا ہی نہیں کفارہ کس دا اے محبوب اور محبوب دے رب دا مسئلہ ہے. امتی دا کم میں سونے دی شان کو مننے محبت دے آداب کو سمجھن ضروری ہے. اللہ سا کو عرفان نصیب کرے سونے دی معرفت عطا کرے. گال مکینے ہوئے اتنی گزارش ہے جتنا ہو سکتا ہے اپنے دل حضور دا مقام پیدا کر. وآخر دعوانا میں ڈلو برادری خود نائی ڈلو کھوئے جملہ انہ دے اقربا اعزہ سب واسطے دعا منگنا دنیا آخرت دی اللہ تعالیٰ انہ کو نعمتاں عطا فرماوے دارین دی سعادت نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.